السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلباء، ہدایہ خیرین جلد 40 کا سبق ہے۔ آپ کے سامنے ایک عبارت ہے وَإِذَا تَنَازَعَ فِي دَابَّةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا نَتَجَتْ عِندَهُ۔ امام قدوری کی عبارت ہے، متن کی آسان مسئلہ ہے۔ ایک جانور ہے، دو لوگ جھگڑ رہے ہیں کہ یہ میرا جانور ہے، دونوں میں سے ہر ایک بینہ بھی پیش کر رہا ہے یہ اسی کے پاس پیدا ہوا ہے۔ یہ بکری ہے جو اسی کے پاس پیدا ہوئی تھی، اور دونوں تاریخ بھی ذکر کر رہے ہیں، وَذَكَرَ تَارِيخًا، یعنی جانور کی سن تاریخ، سن ولادت کی تاریخ بھی بتا دی دونوں نے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ کس کی تاریخ موافق ہے اس کی عمر کے حساب سے۔ مثلا جانور وہ بکری 1 سال کی ہے، ایک نے بتایا کہ گزشتہ سال 2019 نومبر میں یہ میرے پاس پیدا ہوئی تھی، اور بکری 1 سال کی ہے تو تاریخ اس کے موافق۔ دوسرا بول رہا ہے رمضان لاک ڈاؤن کے زمانے میں میرے پاس یہ بکری پیدا ہوئی، ظاہر ہے کہ عمر کم ہو رہی اس کے حساب سے، جبکہ جانور کی عمر 1 سال ہے۔ یا غلام کے مسئلے میں ایسا ہو، باندی میں ہو۔ یہ تو دابہ کی مثال مصنف نے دی ہے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کی تاریخ جانور کی عمر کے موافق اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سن الدابہ یوافق احد التاریخین فہو اولا۔ دلیل لأن الحالة تشہد له، اس لیے کہ ظاہر حال اس کا شاہد ہے، جس کی عمر موافق فیترجح، یہ راجح ہوگا۔ ہاں، جانور کی عمر دونوں نے تاریخ تو ذکر کی، لیکن تاریخ ایسی ہے کہ دونوں کی ہو سکتی ہے، مشکل معاملہ لگ رہا ہے، مشکل معاملہ لگ رہا ہے، کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ تاریخ ایسی بیان کی گئی جو دونوں کے اوپر فٹ آ سکتی ہے، معمولی فرق ہے، ایک کے حساب سے 10 مہینے ہو رہے، دوسرے کے حساب سے 11 مہینے 12 مہینے، اور جانور کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ صحیح عمر کی تعین مشکل ہوتی ہے، 1-2 مہینے کا فرق کبھی ہو جاتا ہے۔ معاملہ مشکل ہو جائے تاریخ سے جاننا تو کانت بینہما نصف کر دیں گے، اس لیے کہ اب تاریخ کا اعتبار ساقط ہو گیا۔ فصار کانہما لم یذکرا تاریخاً، یہ ایسا ہو گیا گویا کہ دونوں نے تاریخ ہی نہیں ذکر کی، دونوں کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تیسری شکل، جانور کی جو عمر ہے دونوں کی تاریخ کے خلاف ہے، دونوں نے ایسی تاریخ ذکر کی، جانور فقط 1 سال کا ہے، ایک شخص بتا رہا ہے میرے پاس یہ جانور پیدا ہوا 2017 میں، دوسرا بول رہا 2018 میں، جبکہ جانور کی عمر فقط 1 سال کی لگ رہی ہے اور 1 سال کا جانور ہے، تو یہاں پر اس کے حق میں فیصلہ، دونوں میں سے کسی کا حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا، دونوں بینہ باطل ہو جائیں گے، اور جانور جس کے قبضے میں ہے اس کے قبضے میں رہنے دیا جائے گا۔ بطلت البینتان کذا ذکرہ الحاکم الشہید لأنه ظہر کذب الفریقین، اس لیے کہ دونوں فریق کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا۔ فتترک فی یدی من کانت فی یدی، لہذا جانور کو شخص کے قبضے ہی میں چھوڑ دیا جائے گا جس کے قبضے میں وہ ہے۔ ایک مسئلہ اور سن لے، آخری ہے، پھر آگے فصل آ رہی ہے۔ ایک غلام ہے ایک شخص کے قبضے میں، 2 لوگ دعوے دار ہیں کہ یہ غلام میرا ہے، بینہ بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن ایک شخص غصب کا بینہ پیش کر رہا ہے اور دوسرا شخص امانت کا، کہ امانتاً اس کو دیا تھا، دوسرا بول رہا یہ غصب ہے۔ بظاہر تعارض ہے ودیعت اور غصب میں، لیکن مسئلہ ہے کہ جب دونوں کے پاس بینہ ہے تو دونوں کے لیے نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔
حق استحقاق میں دونوں برابر ہیں. کہ سوال یہ ہے کہ غصب اور ودیعت کیسے ہو سکتا ہے. امانت ہو سکتا ہے دونوں کی ہو، لیکن ایک شخص کو اس نے امانت دینے سے انکار کر دیا ہو، اور امانت دینے سے انکار کر دیا جائے تو پھر وہ غصب ہو جاتا ہے، نصف کر دیا جائے گا. پھر سے صورت مسئلہ سنیں. ایک غلام ایک شخص کے قبضے میں ہے، بکر کے قبضے میں ہے. زید اور خالد دونوں نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام میرا ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے دونوں مدعی میں سے غصب کیا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ودیعت رکھی ہے. دونوں کے حق میں برابر کر دیا جائے گا. فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِإِسْتِوَائِهِمَا، دونوں کے حق استحقاق میں برابر ہونے کی وجہ سے. آگے نئی فصل آ رہی ہے تو اس کو انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. یہاں تک الحمدللہ مسئلے ہو گئے. پہلے مسئلے کی 3 شکل آئی تھی. ایک جانور میں دعویٰ ہوا، دعویٰ نتاج کا بھی کر رہا میرے پاس پیدا ہوا، دونوں تاریخ بھی ذکر کر رہے دونوں مدعی. 3 شکلیں ہیں. جس کے موافق ہو تاریخ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے. دونوں کی تاریخ جاننا مشکل ہو جائے تو دونوں میں استوا برابر سرابر. اور اگر تاریخ کسی کے موافق نہ ہو تو پھر جانور جس کے قبضے میں ہے اسی کے قبضے میں رہنے دیا جائے گا. دونوں مدعیوں میں سے کسی کو نہیں دیا جائے گا. اور دوسری جو متن آئی ہے اس میں غلام ایک شخص کے قبضے میں ہے، 2 مدعی، ایک ودیعت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسرا غصب کا، اور دونوں کے پاس بینہ موجود ہے تو دونوں حق استحقاق میں برابر سمجھے جائیں گے. دونوں کے لیے نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا. غصب اور ودیعت میں تضاد تھا تو بتایا کہ غصب کو غصب پر محمول کر سکتے ہیں امانت مان کر. پہلے امانت مانا، دینے سے انکار کر دیا، تو دینے سے اگر انکار کر دیا جائے تو وہ غصب ہے، وہ امانت غصب کے حکم میں ہو جاتا. یہاں تک الحمدللہ پورا ہوا. آج جمعرات کا دن ہے، سبق کم ہوا. اللہ تعالی سمجھنا آسان فرمائے. جمعہ کے دن درود پاک وغیرہ کا کثرت سے اہتمام کریں، استغفار کا بھی اہتمام ہو. اپنے محلے مقام پر رہ کر ساتھیوں میں قرآن کریم سیکھنے سکھانے کی بھی محنت ہو. اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.